إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عظيم. گزشتہ مجلس میں اس آیت کے بارے میں کچھ تفسیر اس کی ہوئی تھی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کسی بھی یعنی ہوا یا بارش کے یا بدلی کے اوقات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا ذکر تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھل کر کے نہیں ہنستے تھے کہ آپ کی زبان کے اوپر کا حصہ نظر آئے۔ انما کان یبتسم، آپ مسکراتے تھے۔ وکان اذا رأى غیما او ریحا، اگر آپ بدلی دیکھتے یا ہوا دیکھتے تو آپ کے چہرے میں اس کا خوف ظاہر ہوتا۔ قالت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ جب بارش بدلی ہوتی ہے تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش آئے گی، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے چہرے میں کچھ کراہت اور کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے آپ کے چہرے پر اس کا خوف نظر آتا ہے۔ قالت فقال یا عائشہ، پیارے رسول نے فرمایا ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب، کون مجھے امان دے سکتا ہے یا میں بے خوف کیسے ہو سکتا ہوں کہ اس میں کہیں عذاب نہ ہو میری قوم کے لیے۔ قد عذب قوم بالریح وقد راى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، کچھ قوم کو کسی ہوا کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا گیا، اور جب دیکھا کہ بدلی آ رہی ہے تو کہا کہ ہمیں بارش دے گی، لیکن اس بارش میں ان کے لیے سخت عذاب تھا۔ تو یہ حدیث واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا کے ذریعے سے بھی اللہ نے بہت سے قوموں کو ہلاک کیا۔ اسی میں قوم عاد کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ، تیز ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عاد کو ہلاک کیا۔ اسی طرح لمبی روایت ہے پیارے رسول صلی اللہ، جس کو امام احمد وغیرہ اور امام مسلم نے نقل فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، روایت فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی نے کچھ سونا بھیجا، تو آپ نے 4 آدمیوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا۔ اقرع ابن حابس رحنظلی، ثم المجاشعی، وعینہ بن بدر الفزاری، زید الطائی، علقمہ بن علاثہ العامری کو یہ سونا آپ نے ان چاروں کے درمیان تقسیم کیا۔ تو قریش اور انصار کے دل میں کوئی بات آئی، بلکہ لفظ آیا ہے فغضبت قریش والانصار، قریش اور انصار کے لوگ یعنی مہاجرین اور انصار کو خفگی ہوئی۔ قالوا یعطینا صنادید اہل نجد ویدعونا، پیارے رسول نجد کے بڑے لوگوں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو پیارے رسول نے فرمایا انما اتألفهم، میں ان کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے تعلیف قلب کے لیے میں ان کو دے رہا ہوں۔ فاقبل رجل غائر العینین، اسی درمیان ایک شخص آیا آگے، آنکھیں اس کی گھسی ہوئی تھیں، چہرہ اس کا دونوں رخسار پھولے ہوئے تھے، بڑھے ہوئے تھے، نات الجبین، اس کی پیشانی آگے کو نکلی ہوئی تھی، کث اللحیہ، داڑھی اس کی بہت ہی گھنی تھی، محلوق، سر مڑا ہوا تھا۔ واضح طور پر جو نقشہ تھا اس کو ذکر کیا گیا یہاں۔ فقال، تو اس نے کہا اتق اللہ یا محمد،
اللہ سے ڈرو اے محمد، یعنی تم لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو دے رہے ہو اور ہم سب کو محروم کر رہے ہو۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، من یطع اللہ اذا عصیت، تم مجھے اللہ سے ڈرا رہے ہو، اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں تو کون رہ گیا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے گا۔ ایامن اللہ علی اہل الارض، اللہ تعالیٰ مجھے میری امانت پر، اللہ تعالیٰ میری امانت پر مجھے موافق ہے، زمین کے لوگوں پر جو امانت دی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ مجھے بے خوف کی ہے اپنی طرف سے کہ ہاں آپ نے امانت کو پہنچا دیا لوگوں تک۔ ولا تأمنونی، اور تم ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہے ہو۔ فسألہ رجل قتلہ، خالد بن ولید، روایت دوسری روایت میں کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیجیے ان کو قتل کر دیا جائے، تو پیارے رسول نے ان کو منع کیا۔ جب وہ پیٹ پھیر کے جانے لگا تو پیارے رسول نے فرمایا، ان من ضی ھذا، اس کی نسل سے، اس کی پیٹھ سے، اس کے نسل سے کچھ لوگ نکلیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی دل سے نہیں پڑھیں گے۔ یمرقون من الدین، دین سے نکل جائیں گے، جس طرح تیر شکار کو مارا جائے تو وہ شکار کو چھید کر کے اور وہ نکل جاتی ہے تیر۔ یقتلون اہل الاسلام، یہ لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے۔ لئن ادرکتہم، اگر وہ زمانہ ملا ہمیں ان کے زمانے میں میں رہا، ان کو پا لیا میں نے، لأقتلنہم قتل عاد، میں ان کو قتل کروں گا عاد قوم کی طرح۔ تو عاد قوم کو تلوار کے ذریعے سے اور کسی چیز سے قتل نہیں کیا تھا، یہاں صرف تشبیہ یہ ہے کہ ان کو ہم اسی طرح ہلاک کر دیں گے جس طرح قوم عاد ہلاک ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری روایتیں بھی اس طرح کی آئی ہیں، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد یقیناً پورے طور پر یعنی ہلاک کی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں بھی واضح طور پر ذکر کیا ہے ان کی ہلاکت کا۔ سورہ نجم میں ہے، ان الی ربک المنتہی وانہ هو اضحک وابکی، تیرے رب نے ہی لوگوں کو ہنسایا اور رلایا ہے، کیونکہ ہنسانے اور رلانے کے اسباب اللہ ہی کے پاس ہیں۔ ہنسائے اور رلائے، غم سے رویا جاتا ہے یا یہ کہ اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع سے رویا جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ تعالیٰ ہی نے لوگوں کو موت دی اور لوگوں کو زندہ کیا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، دو جوڑے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، دوسری آیتوں میں ہے کہ ہر جانور کے اللہ تعالیٰ نے یا ہر چیز کے دو جوڑے پیدا کیے۔ من نطفۃ اذا تمنى، نطفے سے اللہ تعالیٰ نے جب وہ نطفہ ڈالا جاتا ہے تو اس سے پیدا کیا۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ ان کو پیدا کرے گا، اٹھائے گا جبکہ وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی غنی کرتا اور وہی فقیر بناتا ہے لوگوں کو۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ تم جس تارے کو بھی پوچھتے ہو یا جس سے تم استفادہ کرتے ہو، شعرا، اس کا بھی وہ رب ہی ہے، اس کا بھی رب وہی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ آدًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ نے پہلے عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے کوئی کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال عاد کو ہلاک کیا، اور قوموں کے قصوں کا ذکر کرنے کا مقصد بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بات ان کے ذہن میں لا کر کے اور لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو، ان سے تم اچھے، ان سے تم طاقتور نہیں تھے، جیسا کہ آیات میں ہے واضح طور پر کہ دوسرے جی، الم تری کیف فعل ربک بعاد، دیکھا نہیں آپ نے کہ اللہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ وَإِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، اور قوم ارم کے ساتھ جو انہوں نے جو کھمبے والے تھے،
التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یا ارم میں جو ان کی جگہ تھی، ارم والے تھے یہ عاد، جو جس جگہ پہ تھے، ذات العماد، اور یہ قوم عاد جو تھی یہ کھمبوں والے تھے، یعنی یہ کہ بڑے بڑے خیمے بناتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا دنیا میں کوئی یا شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود جنہوں نے وادی کے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر کے اپنے نشانے چھوڑ گئے، اپنے نشان چھوڑ گئے اور اپنے گھر بنائے. وفرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون جو کھمبے والے تھے، اوتاد والے تھے، یہ بھی خیمہ والے تھے، یا اوتاد کے معنی بڑے بڑے قصر والے تھے، محل والے تھے. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشی کی. فاکثروا فیہ الفساد، اس میں بہت فساد انہوں نے مچایا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے. صب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں بیٹھا ہوا، یعنی یہ تمہاری ایک ایک حرکتوں کا اللہ رب العزت حرکتوں پر نظر رکھتا ہے، خیر ہے یا شر ہے. تو ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی ان سے کمزور ہیں، جیسے کہ قریش، ان کی نسبت سے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے جب ان سے بڑی قوت والی اور طاقت والی قوموں کو ہلاک کیا. اس حیث سے یہ بھی آج کل کے حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں نے بہت کچھ ٹیکنالوجی یا اور بہت سی ترقیات سے اپنے کو انہوں نے بہت طاقتور سمجھ رکھا ہے. لیکن اللہ کی قدرت سے دیکھیے، کورونا ایک ایسی بیماری، تعجب ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک فراڈ ہے، جس کے بارے لیکن اس کے پیچھے یقیناً بہت سے لوگ مر رہے ہیں. اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور وہ اس کو روکنے سے قاصر رہے، اللہ تعالیٰ نے گھروں میں لوگوں کو بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے، اور جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کے ذریعے سے پوری دنیا پر حکومت کر لیں گے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اور میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں جب بھی انبیاء کی تعلیمات غائب ہوئیں یا انبیاء کی تعلیمات کمزور ہوئیں، وہاں دنیا میں فساد اور ظلم سمندر اور خشکی میں پھیلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. تو اب یقیناً دنیا اسی موڑ اور اسی مرحلے پر پہنچ چکی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا جو آخری مرحلہ ہو سکتا ہے ان قوموں کی طرف سے، وہ آ چکا ہے. اللہ کو انہوں نے پہچانا نہیں، اللہ کا مذاق کر رہے ہیں، انبیاء کا مذاق کر رہے ہیں، پیغمبر رسول کے ساتھ جو کچھ ان کے برے سلوک ہو رہے ہیں. تو اب کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور دوسرے قوموں کی طرح ان کو ہلاک کرے. لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہلاک کرنے پر اللہ قادر ہے، لیکن وہی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام پر، ہمارے یہاں بجلی چلی گئی کمرے سے، لیکن ہے روشنی ہے نا، پہنچ رہی آواز پہنچ رہی ہے شیخ صاحب پہنچ رہی ہے. جی. هذا واضح الان اوضح. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کو اس لائق بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرے. اب مسلمانوں کے لیے کسی بھائی نے ابھی کل ہی فون کیا کہ ہندوستان کے حالات جو ہیں ان کے بارے میں، اور لوگ بڑی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. تو کوئی ایسی بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں جن سے تسلی ہو. تو ہماری بات یہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ یقیناً اولاً علماء کو ہم خطاب ہمیشہ کر رہے ہیں، کریں گے، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے علماء جو ہیں اصل غلطی کے اسباب وہی ہیں جو امت کی قیادت کرتے ہیں. تو
علماء بھی مختلف افکار کے ہیں، مختلف انہوں نے مذاہب بنا لیے ہیں، اور ان مذاہب کے تحت کوئی اپنے کو بریلوی کی طرف نسبت کر رہا ہے، کوئی اپنے کو دیوبند کی طرف نسبت کر رہا ہے، کوئی اپنی نسبت کر رہا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جو ہے وہ نہ کر کے پیارے رسول کا اختلاف، پیارے رسول کی تعلیم سے اختلاف بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہم ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم کافر نہیں کہیں گے بے شک، لیکن ضلال، گمراہی اور اصل راستے سے بھٹکنے کا حکم ان کے اوپر لگانے میں ہمیں کوئی باک نہیں ہے۔ پوری دلیلیں اس بات پر قائم ہیں کہ یقیناً گمراہ ہوئے ہیں اصل راستے سے۔ تو جب تک علماء کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا راستہ بنائیں، اور طریق عمل، طریق حیات، طریق تربیت سب کچھ قرآن و حدیث کے اوپر ہو، اور پھر لوگوں کے سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کر کے اور ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے، تاکہ مسلمانوں کو وہ عزت ملے جس کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم انہی لوگوں کو دنیا میں تمکین دیں گے جو ہمارے بندے ہوں گے۔ تو بہرحال ہمیں یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی قوموں کے جنہوں نے الحاد کو آخری درجے پر اپنا دین بنایا، وہ بھی کیونکہ انسان بغیر دین یا کسی ایسے عقیدے کے جی نہیں سکتا ہے، اگرچہ بے دینی ہی وہ ایک عقیدہ ہو، تو انہوں نے بنا رکھا ہے۔ اور پھر صرف مسلمان ایسی قوم ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب پر رسول کی سنت ہے۔ چاہیے مسلمان علماء کو اور عوام کو اکٹھا کر کے اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ رب العزت بہت ہی وعدے کا پکا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے، جو شرک مسلمانوں کے دین بنے ہیں، مسلمانوں نے اس کو دین بنا رکھا ہے، اور وہ دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں جو ان کے عقیدے کے خلاف ہیں، وہابی کے نام سے اور کچھ کسی نام سے۔ یقیناً علماء کو چاہیے کہ صحیح دین کو اگر سمجھ لیں تو یہ سمجھیں کہ صحیح دین وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ماخوذ ہے، اور جو لوگ اس کے متبع ہیں آپ ان کو وہابی کہہ لیں، اہل حدیث کہہ لیں، اور اسی طرح عصری سلفی جو کچھ کہیں، ہم کہیں گے یہی اصل دین کے دن پر عامل ہیں۔ افراد کی غلطیاں الگ ہے، لیکن جو طریقہ یا منہج ہے وہ یہی منہج ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند کیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے تمکین دیا تھا، اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ نے عالم تک پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، یہ احادیث جو ہم نے ذکر کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پیارے رسول نے خود ایک حدیث میں ہے کہ جس میں کہا کہ عاد قوم جو ہے وہ کون تھے، وافد عاد کون تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے پیارے رسول نے کہا کہ تم کہتے ہو وافد عاد ہے، اور ہم وافد عاد کی طرح، یعنی اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آؤں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابو وائل ذکر کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو ان کے آپ کے جناب میں ذکر ہوا وافد عاد کا، یعنی عاد کے قوم کا کوئی آدمی آیا تھا کہیں، تو کہتے ہیں فقلت اعوذ باللہ ان اکون مثل وافد ابو وائل کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وافد عاد کی طرح میں ہوں۔ تو پیارے رسول نے فرمایا یہاں کہ وما وافد عاد، ذکرت عنده وافد عاد فقلت اعوذ باللہ ان اکون، آنے والے نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں وافد عاد کی طرح ہوں، عاد کا جو آدمی آیا تھا اس کی طرح نہ ہوں۔ پیارے رسول نے کہا وما وافد عاد، یہاں سے ہم اس سے استدلال کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ وافد عاد یعنی عاد کا آدمی جو آیا تھا لوگوں کے پاس، وہ کون تھا؟ تو پیارے رسول سے انہوں نے کہا الخبیر سقط، جاننے والے کے پاس، جاننے والے کے سامنے آپ ہیں،
ان عاد لما اقحطت، قوم عاد جب وہ قحط میں مبتلا ہوئے تو قیل کو بھیجا انہوں نے، تو جا بکر بن معاویہ کے پاس جا کر کے وہ مہمان اترا، اس نے شراب پلائی اس کو، اور اس کی 2 لونڈیوں نے وہاں گانے گائے، اور وہ محرا کے جب پہاڑوں پہ نکلا اور دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ انی لم آتک لمریض، یہ روایت حسن درجہ تک ہے، میں کسی مریض کی علاج کے لیے نہیں آیا ہوں، اور نہ کوئی قیدی ہے جس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اپنے بندے کو تو، یعنی خود اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اپنے بندے کو تو، کیونکہ قحط کا بہت بڑا زوردار زمانہ تھا، اپنے بندے کو تو اپنی رحمت سے بارش دے، وسط ماہ بکر بن معاویہ اور ان کی قوم کو بھی ان کے ساتھ بارش دے، جو شراب پلائی تھی اس کا شکریہ گویا ادا کر رہا ہے۔ فرفع لہ صحابات، تو یہ قیل کے سامنے صحابات بدلیاں اکٹھا ہوئیں، بدلیاں اس کے اوپر پھیلنے لگیں، فقیل اختر احداہن، اسے کہا گیا کہ ان میں سے بدلیوں کے قسموں میں سے کسی ایک قسم کا اختیار کرو، فاختار السوداء منها، تو اس نے کالی بدلی جس سے امید ہوتی ہے کہ بارش زیادہ سے زیادہ ہو، تو اس کا اختیار کیا، فقیل له خذها رمادا ورمددا لا تذر من احد احدا، یہ راکھ کی طرح اور اڑنے والی راکھ کی طرح اس بدلی کو تم لے لو، یعنی اس بدلی کے پیچھے تمہیں اور زیادہ عذاب آئے گا، اور زیادہ قحط میں مبتلا ہوں گے، اور لا تذر من عاد احدا، یہ بدلی کسی عاد میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑے گی۔ وذکر انہ لم یرسل من الریح، اور اس روایت میں ذکر ہے کہ لم یرسل من الریح، پیارے رسول نے فرمایا کہ ریح اس ہوا میں زیادہ کشادہ راستہ اس کا نہیں تھا، صرف حلقہ، یعنی جس طرح ایک خاتم انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے، اس حلقے کے برابر ہوا کھولی گئی تھی، اس کے باوجود اتنی سخت ہوا تھی کہ اس نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت میں ذاریات میں، ارسلنا علیہم الریح العقیم، ان کے اوپر ہم نے نقصان دہ ہوا بھیجی۔ عقیم جس طرح کا بانجھ آدمی ہوتا ہے، وہ اس کے بڑے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اس ہوا کے پیچھے کوئی فائدہ یا اس سے کھیتی وغیرہ کا امکان نہیں۔ اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، جہاں سے گزری ہو اس کو ہڈی، پرانی ہڈی کی طرح، سڑی ہڈی کی طرح چھوٹے چھوٹے ریزے کر دیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرانی قوموں کی خبروں کو اگر سنا جائے تو یہ پیارے رسول کی سنت بھی ہے، شرط یہ ہے کہ پرانی قوموں کی خبروں میں بیان کرنے والا سچا ہو، اور جو اخبار ان کے بارے میں تفصیل دینے والا، معلومات رکھنے والا سچا ہو، تو ہم اس کو سن سکتے ہیں، اور اس کو ہم لوگوں کے لیے بیان بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسری آیتوں میں بھی قوم عاد و ثمود وغیرہ کے ہلاکت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں تدمر كل شيء اتت عليه تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى، قوم عاد کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، تدمر كل شيء بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے ہر اس چیز کو جس کے اوپر سے وہ گزری، اور اس نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، وہ سب مر گئے، ہلاک ہو گئے، صرف ان کی بستیاں الٹی پڑی دکھائی دے رہی تھی۔ کذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ تدمر کل شیء تخرب کل شیء، ہر چیز کو وہ بے فائدہ کر رہی تھی، ہر چیز کو
تدمیر کا ترجمہ کیسے کیا جائے کہ وہ ویران کر رہی تھی اور ریزہ ریزہ کر رہی تھی، یہ معنی بھی ہے بِأَمْرِ رَبِّهَا مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، جیسے ایک ہڈی، پرانی ہڈی ہو اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، یا کوئی بھی پرانی چیز ہو جو ریزہ ریزہ ہو جائے، اس طرح وہ لوگ ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، صرف ان کے گھر جو الٹے پڑے تھے وہی دکھائی دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار قریش کو مخاطب کر کے کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، فرعون کا ذکر ہے اور قوم عاد کا ذکر ہے، ثمود کا ذکر ہے، ان سب کو ہم نے دیا تھا دنیا میں، ان کو تمکین کی تھی ہم نے، ان کو دنیا میں ایسی چیزیں دی تھی فیما ان مکناکم، کہ اگر ہم ان چیزوں کو تمہیں دے دیں تو تم اس کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو دنیا کی ایسی چیزیں دی تھیں، دنیا کی ایسی طاقت دی تھی کہ اگر تمہیں وہ طاقتیں دے دیں تو تم اور ہی زیادہ اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، ہم نے ان کے لیے ان کو کان بھی کی نعمت بھی دی تھی اور آنکھوں کی بھی نعمت دی تھی، دلوں کی نعمت دی تھی جن کے ذریعے سے آدمی دیکھ کر کے نصیحت لے سکتا ہے اور سن کر کے نصیحت لے سکتا ہے۔ دل کے ذریعے سے، دل جو ایمان کا اصل مرکز ہے، وہ ایمان بھی لا سکتے تھے لیکن نہیں لائے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم، ان نعمتوں کو انہوں نے اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کیا، ان کو عذاب سے بچانے میں ان کے کان اور آنکھ اور ان کے دل نے ان کو نہیں بچایا اللہ کے عذاب سے۔ فما اغنى عنهم، نہیں بچایا اللہ کے عذاب سے ان کے کانوں نے یا ان کے آنکھوں نے یا ان کے دلوں نے کچھ بھی۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، ان آلات کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کو پہچاننا چاہیے تھا، اور پھر انبیاء کرام کے منصب کو پہچاننا چاہیے تھا، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ جو کچھ حکم دیا اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا اللہ کی نشانیوں کو۔ سب سے بڑی نشانی جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانی جو معجزات تھے ان سب کا انکار کیا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ مذاق کر رہے تھے جس چیز کا، کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کے آؤ، وہی عذاب ان کے اوپر آ کر کے اترا۔ یہاں حضرت ابن کثیر کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّا الْأُمَمَ السَّابِقَةَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ہم نے ان لوگوں کو مکن الامم السابقہ، پرانی قوموں کو بھی مال اور اولاد سے نوازا تھا، اور ان کو ایسی طاقتیں دی تھیں، ایسی طاقت دی تھی کہ تمہیں وہ چیز نہیں ہے تمہارے پاس، اس کی عشر عشیر بھی نہیں، ولا قریبا منہ وجعلنا لهم سمعا وابصارا، یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے آلات تھے کہ اللہ کو پہچانتے، اور پھر لیکن تم نے اس کا مذاق کیا، تو عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے تو وہ عذاب اتر کر کے ان کے اوپر رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان قوموں کو ہم نے دیا، عاد اور سمود، اور ان کے پاس اتنی طاقتیں تھیں، اگر اس کا عشر عشیر بھی تمہیں ہم دے دیں تو، یا تمہارے پاس اس کا عشر عشیر نے اگر اس طرح کی طاقت تمہیں دیں تو تم اور ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاؤ گے، یا یہ کہ تمہیں یہ تمہارے مال و اولاد یا مال و اموال اور اولاد اور پھر تمہاری یہ طاقتیں تمہیں یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر سکتا ہے کسی وقت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم
کیا یہ زمین میں چلتے ہوئے دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے اور اللہ کی نافرمانی کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ کانو اکثر منہم، ان عدد اور تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور قوت اور طاقت میں بھی۔ زمین کو انہوں نے کھیتی اس کی اور پھر زمین کو کام میں لائے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ کماتے تھے انہیں کوئی فائدہ اس نے نہیں پہنچا۔ اسی طرح اور دوسری آیت میں ہے کہ کیا زمین میں چلتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، یہ سورہ غافر میں ہے، کانوا قبلہم، ان سے پہلے قومیں تھیں، ان سے زیادہ طاقتور تھے، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے ان کو پکڑا۔ تیسری آیت میں ہے جو روم کی آیت ہے، افلا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا زمین میں چل کر کے دیکھتے نہیں ہیں، یہ نصیحت نہیں لیتے ان سے پہلے قوموں کا کیا انجام ہوا؟ کانوا اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، زیادہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور زمین میں انہوں نے آثار الارض، اور زمین کو انہوں نے کمایا اور اس سے پیداوار لی۔ وعمروها اکثر مما عمروها، تم نے جو آبادی اس زمین میں کی اس سے زیادہ انہوں نے اس زمین کو آباد کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے ہلاک کیا، بے شک ہم نے ہلاک کیا، ما حولکم، تمہارے ماحول، تمہارے اطراف میں جو بستیاں ہیں، وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون، ہم نے مختلف انداز سے ان کے سامنے اپنی آیتوں کو ہم نے پیش کیا، اپنی نشانی پیش کی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ائمہ کے ذریعے سے معجزات بھیجے تاکہ ان کو دیکھ کر کے اس پر انبیاء پر ایمان لائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور ما حولکم من القرى، اس کے بارے میں یہی جیسے کہ سمود ہیں، اسی طرح صدوم کی زمین میں جو قوم بستی تھی، معرب جو یمن کا علاقہ ہے وہاں جو لوگ بستے تھے، قوم سبا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا بے شک۔ تو یہ قوم جن کے پاس سے یہ گزرتے تھے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، تم صبح کے وقت اور شام کے وقت بھی تم ان پر گزرتے رہتے ہو، دیکھتے ہو، ان سے نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ سمود کے بارے میں، عاد کے بارے میں ذکر ہوا، اسی طرح معرب کے بارے میں وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان عن یمین و شمال، بستیاں ایسی تھیں اور کھیتیاں ایسی تھیں، باغات ایسے تھے کہ لونڈیاں برتن لے کر کے یا جو ٹوکریاں لے کر کے سر پر چلتی تھیں، اور پھل اس میں ٹپکتے جاتے تھے، بھر جاتی تھیں، آ کر کے اپنے قوم کے اپنے سادات کو کے سامنے پیش کرتی تھی۔ اس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توسیع کی تھی نعمتوں کی، اس کے باوجود انہوں نے فلما عرضوا ارسلنا علیہم سیل العارم، تو جب انہوں نے اللہ کے احکام سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا سیلاب بھیجا جو سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اے اہل مکہ، تمہیں اپنے ارد گرد جن کو دیکھ رہے ہو کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، ان کو دیکھ کر کے تمہیں نصیحت لینی چاہیے۔ حضرموت میں، یمن میں، اسی طرح ارض سمود میں تم لوگ گزر رہے ہو، لیکن اس سے تم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ہم نے اپنی نشانیوں کو ان کے سامنے مختلف انداز سے بیان کیا، اس کی توضیح کی تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فَلَوْلَا نَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوهُ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا، تو کیا تم نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ جن کو اپنے مدد کرنے والے بنا رکھے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یعنی الہہ جن کو وہ راضی کرنے کے لیے نذر و نیاز بھی چڑھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے پاس ہمیں پہنچا دیں گے، انہوں نے جب اللہ کا عذاب آیا اور جن کے سامنے اللہ کے علاوہ ان کے لیے اللہ کے سامنے ان کے لیے
نظر و نیاز بھی چڑھاتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، آلہتن ان کو انہوں نے الہ بنا رکھا تھا، تو وہ انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، بل ضلوا عنہم بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی یہ کہا ہے کہ جب لوگ کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اللہ ان کو میرے سامنے لا، تو وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے نظر آئیں گے، پھر وہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں، بل ضلوا عنہم، تو یہ جن کو تم بت بنا کر کے پتھروں کو اور کسی بھی چیز کا تم نے جو بت بنایا ہے یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تم سے اوجھل ہو جائیں گے، بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما کانوا یفترون، یہ تمہارا یا ان کا جھوٹ تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا ذکر کیا کفار مکہ کے کہ وہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس پہنچا دیں گے، تو یہ ان کا اپنی طرف سے بنائے ہوا دین تھا یا بنائی ہوئی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس کسی کو مقرب بنانے کا یا قریب کرنے کا سبب نہیں بنایا ہے، الا یہ کہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کریں اور انبیاء ان کی سفارش کریں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ رب العزت وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اس وقت کو یاد کریں اللہ کے رسول، اِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جبکہ ہم نے ایک جماعت کو جنوں کی آپ کی طرف پھیرا، ہم نے نفر کہتے ہیں عربی کے اصل معنی میں 3 سے 9 تک لے کر کے، اس میں روایتوں میں آتا ہے 12 تھے 15 تھے اور کچھ، لیکن نفر کا لفظ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال 9 تھے یا اس سے زیادہ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کی طرف پھیرا، یستمعون القرآن، قرآن کو سن رہے تھے، فلما حضروہ، جب قرآن سننے کے لیے حاضر ہوئے، قالو، آپس میں کہنے لگے، انصتو، سنو قرآن کو چپ چاپ، فلما قضی، جب آپ کی قرآت قرآن کی ختم ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو اپنے قوم کی طرف وہ ڈرانے والے ایمان لے آئے اور پھر ڈرانے والے بن کر کے اپنے قوم کی طرف گئے۔ صرفنا الیک نفرا من الجن، اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ پیارے رسول کو یا حضرت واضح طور پر یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ پیارے رسول ان کے لیے خاص طور پر گئے نہیں تھے، اور اس آیت کا بھی ذکر آئے گا اس حدیث کا جس میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اچانک غائب ہوئے، ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے، پھر صبح کے وقت آپ حرا کی طرف سے آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اتانی داعی الجن، جنوں میں سے کسی نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہمیں ہماری قوم کو قرآن پڑھ کر کے سنائیے، تو میں گیا اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ پہلا واقعہ ہے، اور جیسا کہ صحیح روایتوں میں ہے وہ روایتیں صحیح ہیں انشاءاللہ کہ پیارے رسول نخلہ جو جگہ ہے وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرآن ان کو سنا رہے تھے یا صلوات میں پڑھ رہے تھے، تو جنہوں نے آ کر کے سنا اور پیارے رسول کو اس کا علم نہیں تھا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور اسی کی تائید ہوتی ہے سورہ جن سے، یا اوحی الی انہ استمع نفر من الجن اوحی الی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، مجھے بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ میرے قرآن کو کچھ جنہوں نے سنا، اس وقت پیارے رسول کا علم نہیں تھا، وہ لوگ چپکے سے آ کر کے سنے اور پھر اب ایمان لے آئے اور اپنے قوم کی طرف اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے وہ گئے، اور وہاں کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم، فلما حضروا قالوا انصتوا، جب وہ سنا انہوں نے تو آپس میں چپ ہو کر کے سنا۔ یہاں بھی یہ فائدہ واضح طور پر اس آیت سے لیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت آدمی کو سننا چاہیے، اسی وجہ سے اگر کوئی بآواز پڑھ رہا ہے دوسرا بھی بآواز پڑھ رہا ہے تو اس کو علماء نے جائز نہیں کہا ہے، ایک پڑھے اور دوسرے سنیں، بے شک ایسی چیز ہے، البتہ بچوں کے حفظ کے لیے یا حفظ کی خاطر
اگر آپس میں آواز ٹکرا رہی ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن عام حالات میں بآواز بلند ایک دوسرے کے سامنے قرآن پڑھنا یہ غلط کہا جاتا ہے۔ ہر ایک پڑھے اور دوسرے سنیں، اور جب کوئی پڑھے تو اس پر شور شرابہ نہیں یا دنیا کی کسی اور بات میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، اور اگر دنیا کے کسی ضروری کام ہے تو جا کر کے وہاں سے اس مجلس قرآن سے ہٹ کر کے جا کر کے وہ وہاں اپنی بات کو پوری کرے۔ تو یہ شاید اس سے یہ بھی لے سکتا ہے کوئی، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو کر کے اور توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو۔ بے شک قرآن ہے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ ایک عام حالات کے لیے یہ آیت ہے، لیکن اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اگر سورہ فاتحہ جیسا کہ حدیث میں ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور جس میں پیارے رسول نے واضح طور پر کہا ہے لا صلاۃ، اس کی صلاۃ نہیں ہے، اور یہ لا صلاۃ نفی جنس کے لیے کوئی بھی نماز نہیں ہے، لمن اس شخص کے لیے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس وجہ سے محدثین میں سے اکثر کا قول یہ ہے کہ اگرچہ جہری نماز ہو، خواہ جہری نماز ہو یا سری، مقتدی امام تو پڑھے گا ہی، مقتدی کو بھی اس کے پیچھے پڑھنا ہے، اور یہی چیز سمجھا، یہی معنی سمجھا تھا صحابہ کرام نے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، ان سے جب انہوں نے روایت بیان کی تو کسی نے کہا، ابو صاحب کہا کہ احیانا اکون وراء الامام، امام کے پیچھے رہتا ہوں، یعنی ان کی قرات میں سن رہا ہوں تو کیا کروں؟ تو کہتے ہیں اقرأ بها فی نفسک یا فارسی، اے فارسی اپنے جی میں اپنے نفس میں تو اس کو چپ کے پڑھو۔ تو بہرحال یہ موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے، لیکن اس میں اختلاف تو رہا ہے، لیکن صحیح انشاءاللہ راجح مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سورہ صلاۃ کے اندر آدمی اکیلے پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس رکعت میں نہیں پڑھی بھول گیا مان لیجئے، تو اس رکعت کو اس کو دہرانا ہوگا۔ اور اسی طرح بہرحال ہمارے ائمہ نے اس مسئلے کے ثابت کرنے کے لیے کتابیں بھی لکھی ہیں، امام بخاری کی جز القراءہ ہے، اسی طرح آخری کتاب جو اس زمانے میں ہندوستان میں آئی تھی وہ تحقیق الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام، اردو زبان میں تھی، مولانا امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب تحفۃ العوضی۔ اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو عربی میں ترجمہ اس کا کیا تھا، اللہ کے فضل سے لوگوں نے اس کو سراہا ترجمے کو۔ بہرحال تو یہ مسئلہ الگ ہے۔ انصتو جنہوں نے بھی کہا کہ چپ رہو، بے شک اگر صلاۃ نہیں پڑھ رہے ہیں تو چپ ہو کر کے سننا ہے۔ عورت اگر عید کے دن پیارے رسول نے فرمایا ہے عید کے دن عورتیں بھی، حائض عورتیں بھی نکل کر کے عیدگاہ میں جائیں، لیکن صلاۃ سے دور رہیں۔ مصلی کے معنی صلاۃ، یعنی ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں عورتوں کی صفیں کٹ سکتی ہیں، ایسی جگہ ہو کر کے چپ چاپ ذکر سنیں، یعنی قرآن کو سنیں۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین قالوا فلما حضروا قالوا انصتوا، چپ رہو، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین۔ یہاں یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کو سمجھ لے، ابھی انہوں نے پورے دین کو نہیں سمجھا تھا، دیکھیے یعنی یہ جن صرف سورہ کچھ آیتیں سن کر کے اور پھر انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے قرآن سنا بڑا عجیب، تو پورا قرآن نہیں سنا تھا، پورے احکام انہوں نے نہیں جانے تھے، یا دین کے پورے احکام نہیں جانے تھے، اس کے باوجود انہوں نے جا کر کے اپنے قوم کو جتنا سے کچھ سیکھا تھا سمجھا تھا جا کر کے وہ سمجھانے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد جن ہو یا انس ہو، اس کے اوپر واجب ہے کہ جتنا علم یقینی علم ہے اس کو لوگوں تک، دوسرے لوگوں تک پہنچا دے۔ بڑے مسائل جن کا علم نہیں ہے ان میں وہ دخل نہ دے، جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، یا اور دوسرے مسائل جن میں قیاس کی ضرورت ہے، آدمی صرف اتنا ہی نماز، صلاۃ، زکوٰۃ اور دوسری چیزیں یہ عام عورتیں بھی جانتی ہیں، چھوٹے بچے بھی جان سکتے ہیں، اگر وہ 10 سال 15 سال کے ہیں ان کو ایک دوسرے کی طرف پہنچانا ضروری ہے۔ ایک چھوٹا بچہ
10 سال کا ہے بفضل اللہ، اس کی تربیت دینی اور شرعی ہے۔ اگر کسی آدمی کو، مسلمان کو رمضان کے موقع پر دیکھ رہا ہے کہ وہ دن میں روزہ نہیں رہا ہے تو اس کو تنبیہ کرنی ضروری ہے کہ وہ تنبیہ کرے اور دوسرا تنبیہ لے۔ علی کل حال فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اپنے قوم کو ڈرانے کے لیے اللہ کے عذاب سے گئے۔ یہاں اس سے یہ نتیجہ بھی لیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجے گئے، اور یہ حقیقت ہے۔ بلکہ اور دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی پیارے رسول کا دین جنوں اور انسوں کے لیے عام تھا، یا کوئی اور دوسرے انبیاء بھی جنوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آیت میں ہے، وہ آیت کون سی ہے کہ اپنے قوم کو انہوں نے کہا کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ انا سمعنا آیت جو ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق۔ موسیٰ کے بعد ایک کتاب، موسیٰ علیہ السلام کی توریت کے بعد ایک کتاب کو ہم نے سنا جو ہدایت کا جو راستہ دکھاتی ہے حق کی طرف۔ یہاں عیسیٰ کا ذکر نہیں کیا موسیٰ علیہ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توریت کے تابع تھے، اور مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والے رسول کی تم اتباع کرنا۔ تو حلال اور حرام اسی طرح اور دوسری چیزوں میں توریت کے تابع تھے۔ اس کے علاوہ اگر احکام حدیث رسول کی طرح پیارے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں نصیحتیں تھیں یا ایسی چیزیں تھیں جو دل کو نرم کرنے والی ہوں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اتمام کے لیے اللہ نے مزید چیزیں ان کو دی تھیں۔ لیکن جنہوں نے توریت کا حوالہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کتاب اتری ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بھی مکلف تھے۔ تو بہرحال اور یہ عاقل اور بہت لمبی بحث کی جاتی ہے کہ دنیا میں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی ہے وہ جن اور انسان ہیں، اسی وجہ سے وہ دونوں اللہ کے احکام کے ہمیشہ مکلف رہے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بڑا جو شیطان تھا جنت میں ابلیس، اس کو بھی اللہ نے مکلف کیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ جن اور شیطان، جن اور انسان، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اللہ تمام احکام شریعت کے مکلف، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام شریعت کے مکلف جن ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے، اور قیامت کے دن جیسا کہ بہت سی آیتوں میں یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مکلف رہے ہیں شریعتوں کے، اور آخری شریعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح دوسرے قوموں کے ماننے والوں یا دوسرے رسولوں کے علیہم السلام کے ماننے والے تھے، ان کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے پیارے رسول کی شریعت سے منسوخ کیا۔ جنوں کو پر بھی یہی حکم ہے اور جنوں پر بھی یہی فرض ہے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کسی اور شریعت پر عمل نہ کریں۔ تو اور موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے بھی تھے، جیسا کہ تفصیل میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان جنوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پھیرا۔ دوسری روایت میں ہے، ایک روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت پوری ہو جائے تو دیکھیں، یا قومنا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، یہ آیت ہے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے میری قوم، ہم لوگ سن کے آئے ہیں ایک ایسی کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، قرآن سے پہلے جتنی چیزیں تھی شریعت حقہ، جس میں لوگوں نے تحریف و تبدیل نہیں کی ہے،
ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی توریت تحریف اگرچہ ہو گئی ہو، لیکن جو حقیقت تھی، جو حقیقت قرآن میں ذکر ہے، اس میں بھی اب تک بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں، تو قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ، گویا حق کا ذکر کیا اور پھر طریق مستقیم کا ذکر کیا۔ تو یہاں یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حق جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور پھر آپ کی اتباع، یہی طریق مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جس کی ہمیں طلب کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم طلب کریں، تو وہ صراط مستقیم وہی ہے۔ ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم۔ تو یہاں منہج صحابہ، منہج رسول، منہج صحابہ کا بھی ذکر ہے۔ یہدی الحق، جو خالص حق پر مشتمل ہے۔ اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک الی صراط الی طریق مستقیم۔ اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق انک تہدی من تشاء۔ پیارے رسول کی دعا ہوتی تھی جو قیام اللیل میں اٹھتے تھے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مختلف فی مسائل میں میری ہدایت کر اور حق کی طرف ہدایت کر۔ تو یہاں وإلی طریق مستقیم، اور حق کی اتباع، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ قرآن اس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ یا قوم اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم، اللہ کے کی طرف بلانے والے کو لبیک کہو اور ان کی باتوں کو قبول کرو۔ وآمنوا بہ، ایمان لے آؤ ان پر۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ویجرکم من عذاب علیم، سخت عذاب سے اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دے گا۔ اور یہی انسانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یجرکم من عذاب علیم، سخت عذاب سے تمہیں پناہ دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن اور انسان یہ جنت میں بھی جائیں گے۔ بہت سی تفاسیر میں اور بہت سی تفاصیل میں بہت سے لوگوں نے ذکر ہے کہ نہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب بھی ایک چیز ہے۔ منسوب ہمیشہ ایسے کہتے ہیں کہ بہت سے مسائل جو آپ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ صرف جنت صرف پیارے رسول کے متبعین انسانوں کے لیے ہے، جنوں کے لیے جنت نہیں ہے، جنت میں وہ نہیں ہوں گے۔ صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دے گا، یہی ان کی کامیابی۔ لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یا دلیلیں اس بات پر بہت سی دلیلیں ہیں کہ وہ جنت میں بھی رہیں گے، جس طرح انسان جنت میں جائیں گے جہنم میں بھی جائیں گے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، واضح طور پر لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور پھر دوسری حدیث شریف میں پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری رحمت کی نشانی ہو، اور جہنم کو کہا تم میرے غضب کی نشانی ہو۔ وَلِكُلٍّ مِّنْكُمْ مَلْؤُهَا، دونوں کو ہمیں بھرنا ہے۔ تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کو بھی جن اور انسان سے بھرے گا۔ تو یہ کہنا، یہ روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، لیکن بہرحال اگر ثابت بھی ہو تو ان کا اپنا اجتہاد رحمۃ اللہ علیہ ورفع اللہ درجاتہ، لیکن یہ چیز اور دلیلوں سے ٹکراتی ہے۔ جن بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ یا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے یعنی پیارے رسول کی پر ایمان نہیں لاتا ہے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا ہے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اللہ کے علاوہ اور کوئی ان کے مالک نہیں ہو سکتے، اور نہ ان کے بچانے والے ہو سکتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، جو اللہ کے رسول کو قبول نہیں کریں گے وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ بہرحال اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو انہوں نے سنا۔ دوسری روایت میں ہے
کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مان ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود عبد الرحمن کی کو سنا، وہ کہتے ہیں سألت مسروقا، ہم نے مسروق تابعی سے سنا، من اذن النبی او من آذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجن لیلۃ استماع القرآن، کس نے خبر دی پیارے رسول کو جس رات میں جنہوں نے قرآن کو سنا، تو کہتے ہیں حدثنی ابوک، مسروق کہتے ہیں کہ تمہارے والد نے مجھے بیان کیا، یعنی عبداللہ ابن مسعود نے، انہو آذنت بہم شجرہ، ایک درخت نے پیارے رسول کو خبر دی کہ جنہوں نے آپ کے قرآن کو، آپ کی قرآت کو سنا۔ روایت صحیح ہے انشاءاللہ، اور یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہے، درخت نے خبر دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول کو، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت جو آئی ہے سورہ جن کی، قل اوحی الی انہ استمع، مجھے بتایا گیا کہ میں نے قرآت کو نفر من الجن نے سنا، تو یہ پہلا حادثہ ہے جہاں جنہوں نے سنا۔ دوسری روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ عامر کہتے ہیں، شابی کہتے ہیں سألت علقمۃ، یہاں یہ بات سمجھیں کہ یہ پہلا مرحلہ جنہوں نے آ کر کے سنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی، جس طرح آپ کوئی بات کہیں، کوئی سن رہا ہو، آپ کو خبر نہ ہو، پیارے رسول کی بڑی اونچی مثال۔ حضرت عامر شابی کہتے ہیں کہ ہم نے علقمہ سے پوچھا، حل کان ابن مسعود شہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، کیا عبداللہ ابن مسعود اس رات پیارے رسول کے ساتھ حاضر تھے جس کو لیلۃ الجن کہا جا رہا ہے، جہاں پیارے رسول جنوں کے ساتھ جس رات میں اکٹھا ہوئے۔ علقمہ کہتے ہیں انا سألت ابن مسعود، میں نے خود حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا اس کے بارے میں، فقلت، میں نے کہا، هل شہد احد منکم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے یا آپ میں سے کوئی پیارے رسول کے ساتھ اس رات، جس رات آپ جنوں کے ساتھ بیٹھے تھے یا جنوں کے ساتھ گئے تھے، کیا کوئی حاضر تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے واضح طور پر کہا کہ نہیں، کوئی نہیں تھا، ولیکننا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات پیارے رسول کے ساتھ ہم تھے، ففقدناہ، اچانک آپ ہمارے درمیان سے نکلے، غائب ہو گئے، فالتمسناہ فی الاودیہ، رات کی تاریکی میں ہم نے وادیوں میں آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا، فقلنا استطیر او استطیل، ہم نے کہا کہ آپ کو اچک لیا گیا یا خدا نخواستہ کسی نے آپ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ اغتیال کہتے ہیں کہ ہیلا بہانہ سے قتل کرنا، اچانک، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ، اور یہ یہاں اغتیال کا ذکر آیا کہ بہت سے جماعتیں ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس وقت کے، جیسے کہ مصر کے اخوان المسلمین کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ موقع پا کر کے ان قرن 20 کے جاہلیت کے لوگوں کو، کہ بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مشہور ہے ان کے بارے میں، تو پیارے رسول کو انہوں نے شہید کر دیا۔ قال، تو ہم تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہمارے لیے بڑی بری رہی، خوف اور پیارے رسول کے بارے میں غم کی حالت میں ہم نے وہ رات گزاری۔ فلما اصبحنا، جب صبح ہوئی تو پیارے رسول کا اذا ہوا جائن من قبل حرا، حرا پہاڑ کی طرف سے آپ آ رہے تھے، قلنا، اللہ کے رسول، ہم نے کہا، اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فقدناک، ہم آپ کو گم پائے، تو ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ ہمیں ملے نہیں۔ وبتنا شر لیلۃ بات بها قوم، ہم بری رات گزارے جس طرح کسی کوئی بھی قوم بری سے بری رات گزارے۔ تو آپ نے فرمایا اتانی داعی الجن، اتانی، میرے پاس آئے، داعی الجن، جنوں میں سے بلانے والے، فذهبت معه، تو ہم اس کے ساتھ، جن کے بلانے والا آیا، فذهبت معه، میں اس کے ساتھ گیا، فقرأت علیہم القرآن، یعنی کہ جنوں کی جماعت وہاں تھی تو ہم نے ان کے اوپر قرآن پڑھا۔ قال فانطلق بنا، پیارے رسول ہم کو لے کر گئے، فارانا آثارهم وآثار نیرانهم، وہاں ان کی آگ کے آثار، راکھ
اور کوئی چیز جلانے کی وہاں دکھائی پیارے رسول نے۔ وَسَأَلُوهُ، اس رات جنہوں نے گویا یہ ایمان لائے، جو پہلے لوگ ایمان لائے تھے، اس کے بعد یہ دوسرے جن تھے وہ بھی ایمان لائے، الزاد، انہوں نے اپنے لیے توشہ اور کھانا کا سوال کیا، تو پیارے رسول نے فرمایا لکم، تمہارے لیے جائز ہے، لام تحلیل اور انتفاع، لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ، ہر وہ ہڈی جس جانور کو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے وہ ہڈی ہے، یقع فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ میں پڑے تم اس کو پاؤ گے، او فرما یکون لحمن، تمہیں اللہ تعالیٰ اس میں ابھر کر کے گوشت دے گا، وکل بعرۃ، اور ہر میگنی، اونٹ کی میگنی ہوتی ہے، اسی طرح اور جانوروں کی اگر جس کو گوبر کہتے ہیں، میگنی جو بکری کی ہو اور چھوٹی چھوٹی ہو، جمی ہو، اونٹنی کی بڑی ہوتی ہے لیکن دوسرے جانوروں کی گیلی ہوتی ہے، تو وہ سب تم پاؤ گے، علف لدوابکم، تم اپنے دواب کے لیے، بارہ کا معنی وہی ہے کہ گھوڑے کی یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے جانوروں کے لیے یہ علف ہے اور کھانے کی چیز ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے فرمایا لا تستنجوا بہم، ہم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان دونوں سے استنجا نہ کرو، ہڈی سے یا اسی طرح میگنیوں سے استنجا نہ کرو، فإنہما طعام اخوانکم، وہ تمہارے بھائی جنوں کے کھانے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوسرا واقعہ تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بلایا انہوں نے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول مبعوث تھے ان کی طرف، اور آپ نے جا کر کے ان کو دعوت دی اور وہ ایمان لائے۔ اس کے علاوہ اور دوسری روایتیں بھی اس معنی کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر کیا گیا آیتوں میں، دو مرتبہ جن صحابہ نے پیارے رسول کی پر ایمان لائے، وہ قرآن کو انہوں نے سنا اور پھر اس کے بعد چلے گئے اپنے قوم کی طرف۔ دوسری مرتبہ جنوں کی جماعت نے آپ کو بلایا، آپ گئے، بلایا۔ یہاں بھی پیارے رسول کی ایک سنت ہم سب کے سامنے آ کر کے تقاضا کرتی ہے عالم سے کہ اگر کوئی ایک ہی آدمی بلائے دین سکھانے یا تقریر کرنے کے لیے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر مجمع بڑا نہ ہو تو ان کا دل کھلتا نہیں ہے، ایک ہی آدمی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، ایک ہی آدمی اگر ہماری آواز کو سن رہا ہے اور ہماری بات کو سن رہا ہے، ہماری نصیحت کو سن رہا ہے، تو ہم بیٹھ کر کے ان کو سمجھائیں۔ پیارے رسول گئے ان کے بلانے والے کی طرف، اور بلانے کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ نے ان کو قرآن اور دین سکھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اور ایمان کی سمجھ دے۔ پھر انشاءاللہ اور کچھ چیزیں ہیں جو اس میں بعد میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے، اور ہماری گزارش ہے کہ ہم سب آج کل جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں۔ لا تدرون بأیکم ترزقون، کس کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دے۔ ہم یہ بھی دعا کریں، اللہ اہد قومی، جو اللہ تیرے تجھ سے سر پھرے ہیں تیرے دین سے، یا جو شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں مزید ہدایت سے ان کو نواز، فإنہم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے مسلمانوں کی، اور ان کو پیارے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام